تھوڑی سی بات کروں گا آپ حضرات کے سامنے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 سے 12 منٹ انشاءاللہ۔ میں آج مسجد میں گیا تو پتہ چلا میرے مسجد میں نمازی ساتھی تھے، اور ڈاکٹر، ڈو میڈیکل میں ڈاکٹر، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، اور مجھ سے 1 سال چھوٹے، اور بالکل جوان، اور میں تو ان کو ابھی تک پٹھان ہی سمجھتا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے بتایا کہ میں پٹھان نہیں ہوں، بھی کسی طرف سے بھی نہیں ہوں۔ بڑا حیران ہوا میں، تو آپ تو کسی طرف سے پنجابی نہیں لگتے، لیکن برحال وہ مکمل طریقے سے پنجابی نکلے۔ تو صبح 5 ڈاکٹر ہیں ڈو میڈیکل میں، اور اچھی پوسٹ پر ہیں، تو صبح 5 بجے تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو فون کیا دوست کو، یار آ جاؤ ذرا، مجھے تھوڑا سی مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، 6 مہینے کی بچی تھی، تو ڈو میڈیکل پہنچے، میری مسجد سے ڈو میڈیکل صبح کے وقت 5 منٹ کی ٹریک، وہاں پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچ کے کہا یار مجھے یہ چیز لگاؤ، وہ لگائی ہے، اور تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گئے، تو اس کے بعد دوبارہ ہوش نہیں آیا۔ آج ہم نے عصر میں ان کی جنازہ پڑھی، دل پہ اتنا شدید بوجھ، اتنا شدید بوجھ کہ کوئی پتہ نہیں، بالکل فٹ ڈاکٹر، ہر 6 مہینے میں ان کا ٹریٹمنٹ چیک ہوتا ہے نا، ان کی بلڈ رپورٹ، ہر رپورٹ ان کی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے لیے تو ضروری ہوتا ہے، ہر 6 مہینے میں ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، سب ہوتا ہے۔ اور اس کا بڑا ایک اثر ہوا ایک دل کے اوپر، یاد آئے کفا بالموت واعظا، موت انسان کے لیے واعظ کے لیے کافی ہے۔ اپنے اعمال پہ غور کیا، مراقبہ کیا، سوچا سمجھا، جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں زمانے سے اس بات پہ غور کر رہا ہوں، اس زمانے کا جو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت ہمارے اندر چھا چکی ہے، چاہے وہ اہل دین ہوں چاہے وہ اہل دنیا ہوں۔ اہل دنیا کی بات ہی نہیں کرتا، یہاں پہ سارے دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے، سارے دین سے نسبت کسی درجے میں نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے مزاج میں ایک گناہ بہت شدت کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گناہ جس بندے میں ہے، اس کو اپنے اندر کوئی اور گناہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہ خود بخود اس کے مزاج میں پیدا ہونے لگے گا، یا اس سے اہون گناہ پیدا ہونے لگے گا، وہ ہے غفلت۔ غفلت ہے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے بھائی ان سے بھی بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ماں نے کہا تم میرے دونوں بھائی دونوں بڑے مولوی ہو، ایک جامعہ نظامیہ کا محتمم ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، 5,000 طلبہ اس کے نیچے پڑھتے ہیں، اور دوسرے کے 5,000 سے زیادہ مریدین ہیں، تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، یہ کیا تمہاری؟ اس نے کہا چلو اماں، میں اب آج سے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو ظہر کی نماز امام غزالی کے پیچھے پڑھی، تو امام غزالی نماز پڑھائی تو ماں کے پاس گئی، اماں آج بڑی خوشی ہے کہ بھائی نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو کہنے لگا کہ ہاں اماں، آج پہلی نماز پڑھی ہے مگر آخری نماز۔ کہا کیوں؟ کہ بھئی نماز کے اندر کوئی آیت آئی، اس آیت پہ مسئلہ سوچنا شروع کر دیا اس نے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور مسئلے سوچ رہا ہے، ایسے غافل آدمی کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں، میری نماز تو نہیں ہوتی۔ تو ماں نے کہا میرے لیے تو دونوں ہی نکمے ہوں، ایک نماز میں مسئلے سوچ رہا ہے، دوسرا نماز میں دوسروں کے دل ٹٹول رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن غفلت ایسی ہے کہ نہ مصلی پہ رونے کا دل کرتا ہے، نہ آنسو بہائے ہوئے، ایک زمانہ ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے روئے ہوئے اپنے اعمال کی معافی مانگے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان ڈرتا رہے، پریشان رہے اپنے اعمال پہ۔ ہم اپنے اعمال پہ اس قدر مطمئن ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے
کہ وہ کہتا ہے بس ان کو میں نے اطمینان دلا دیا، اب یہ جائیں اپنے کام سے۔ غفلت ہمارے مزاجوں میں ایسی ہے، اگر ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی مال مطلوب ہے، اگر ہم دنیا کا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی مال مطلوب ہے۔ اشعار پڑھیں، دل ہے جس کا رکھو رہے اسی کے لیے، کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، امام بخاری نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، تعلق بناؤ اللہ کے لیے، تعلق توڑو تو اللہ کے لیے۔ میں دیکھوں ہمارے اعمال میں کتنی للہیت ہے، کتنا تعلق مع اللہ ہے۔ میں میرے ذمے کچھ حدیث کی کتابیں، تو میں پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کتاب باب رفع الیدین کے اوپر بہترین ابحاث ہمیں ہمارے اساتذہ نے یاد کروائیں، بڑی جاندار ابحاث میں نے یاد کی ہوئی، طلباء کو سنائی، واہ واہ کیا ہوئی۔ پھر قرات خلف الامام کی ابحاث بڑی زبردست یاد کی ہوئی، وہ بھی بڑا وہ سنایا۔ آگے جب کیفیت الصلاح کے ابواب آئے تو میں تو اتنا شدید پریشان ہوا، یا اللہ ہم نے قوم کو رفع الیدین اور قرات خلف الامام تو بتایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قسم کی ثنا پڑھا کرتے تھے، قوم نے کبھی نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، بعض روایت میں 10 مرتبہ تک پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ، یہ بالاتفاق ہے کہ آپ کا رکوع اور قومہ یہ سب برابر ہوا کرتا تھا۔ ہماری نمازیں بھی غفلتوں کا شکار، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو عام لوگوں کے لیے نا، ہم دیندار لوگوں کے لیے تو ہے ہی، ہم تو ایسا آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کبھی کس کی سوچ، کبھی کس کی سوچ، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اسی چیز میں زندگیاں گزارتی ہیں کہ اللہ کے سامنے روئے ہوئے، اللہ کے سامنے مصلی بھگوئے ہوئے وہ زمانے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ادو زکوٰۃ الحدیث، یہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ادو زکوٰۃ الحدیث، امام احمد بن حنبل کی مجلس سے اٹھتے تو یہ کہا کرتے، تو طلباء کہتے کیا مطلب ہے؟ کہ زکوٰۃ ہے 2.5%، جتنا پڑھتے ہو نا 2.5% پہ عمل کر لیا کرو، تو ادو زکوٰۃ الحدیث ہو جائے گی۔ ہمارا تعلق نہ قرآن سے بنتا ہے، ہمارا تعلق نہ حدیث سے بنتا ہے، ہمارا تعلق نہ اللہ سے بنتا ہے، نہ ذکر سے بنتا ہے، اس دل کی کسی سے مناسبت ہو ہی نہیں پاتی۔ اس کا مطلب ہے غفلت ہے، کہ بار بار دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، بار بار دل کمیوں کی طرف اٹھتا ہے، بار بار دل گناہوں کی غلاظت کو چاٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہے، دل میں بار بار اللہ کی یاد آ کے آنسو نہیں آتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ اسماعیل شہید دہلوی، یہ دونوں حضرات سید احمد شہید کے پاس آئے۔ اب یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، دونوں کے خاندانوں کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ سید احمد شہید سمجھ رہے یہ شاہ اسماعیل شہید کے خاندان کے خدام میں سے ہیں، اب ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، لیکن ایک سفر میں تھے تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالحی لکھنوی، یہ بڑے علماء، یہ ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے سیرت سید احمد شہید جلد نمبر 1 میں پورا واقعہ لکھا، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ سید احمد شہید کہنے لگے عبدالحی 5,000 لوگ تجھ سے مدینہ میں بیعت ہوں گے، تیرے ہاتھ پہ اتنے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو علماء تو ایسے نہیں ہوتے نا، وہ کسی کی بات نہیں سننا، کہا چھوڑو مولوی صاحب، چھوڑو سید صاحب آپ یہ بتاؤ کہ مجھے ایسی 2 رکعت پڑھا سکتے ہو جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے؟ تو سید احمد شہید چپ ہو گئے، تو شاہ اسماعیل کو کہتے ہیں بابی کی ہوا نکل گئی، کہتے ہیں جو تھا پیر صاحب کا نکل گیا، ان پیروں کو تو میں سیدھا کروں گا، میں جانتا ہوں ان پیروں کو۔ اب سفر میں تھے تو اب ان کو میر صاحب کہتے تھے، سید احمد شہید کو میر صاحب کہتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ رات کو میں سو گیا تو نہ جانے کتنا پہر گزرا تھا رات کا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے جگایا، تو میں زور سے ہلایا، کہا اٹھو، تو میں اٹھاؤں تو میرے دل پہ ایک عجیب سا رعب طاری تھا، تو میں نے پہلے کہتا تھا میر صاحب، میں نے کہا جی حضرت، کہا اٹھو بستر سے،
لیکن اٹھ کس لیے رہے ہو؟ کہ تہجد کے لیے، اللہ کے لیے اٹھو، نیت کرو کہ میں اللہ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تک انسان اس میں ڈوبتا نہیں ہے نا، اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ یہ مفتی ابوالبابا شاہ صاحب نے کتاب لکھی، ایک نا پاجا سراغ زندگی، ان کی کتاب ہے پاجا چراغ زندگی، علماء طلبہ کے لیے بڑی فائدہ مند کتاب ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں، کہا نہ، تہجد کے لیے اللہ کے لیے اٹھو۔ پھر کہا کہ جاؤ وضو کرو۔ جب میں اٹھا وضو کرنے جانے لگا تو فرمایا کس لیے وضو کرو گے؟ کہا کہ تہجد کے لیے، کہ نہیں، اللہ کے لیے وضو کرنا۔ لگے کہ اس وقت جب میں نے وضو کیا تو محسوس ہوا کہ میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو وہ حدیث مجھے یاد آئی۔ پھر میں واپس آیا تو بجائے مصلی پہ جانے کے میں نے کہا میری نیت صحیح کر دیں، اب میں مصلی پہ جا رہا ہوں تو کس نیت سے جاؤں؟ کہا جاؤ اللہ کے لیے جاؤ۔ اب عبدالحی لکھنوی وہ شخص ہے، یہ جب دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے تھے تو مسجدوں کی دیواریں اتنی ہوتی تھی، جیسے یہاں پہلے زمانے میں مسجدوں کی دیواریں اتنی ہوتی تھی، پوری دیواریں مسجد کی اونچی نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی دیواریں ہوتی تھی مسجدوں میں۔ تو باہر مسجد کے درخت ہوتے تھے، ہندو ان دیواروں سے لگ کے، اور جو نہیں لگ سکتے تھے وہ درختوں پہ چڑھ کے تقریر سنتے تھے۔ عبدالحی لکھنوی ایسی تقریر، اور وہ تقریریں ہوتی تھی جس میں سید احمد شہید تک کو لڑتاڑتے تھے، شاہ رفیع الدین تک کو لڑتاڑتے تھے کہ آپ کے خاندان میں یہ غلطی، آپ کے خاندان میں۔ عبدالحی لکھنوی معمولی عالم نہیں تھے۔ چنانچہ عبدالحی لکھنوی کہنے لگے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ نیت کی کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی تو سلام پھیرا تو مجھے نماز میں کوئی 1000 نقص نظر آئے۔ میں نے پھر 2 پڑھی، اس میں بھی نقص، پھر 2 پڑھی، اس میں بھی نقص۔ کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، مجھ سے 2 رکعت نماز ادا نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ وہاں سے فجر کی اذان ہوئی، میں نے کہا استغفر اللہ، اتنا تو گندا انسان اتنے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اور تجھ سے 2 رکعت صحیح نہیں پڑی، شرم کر۔ اس شرم ساری میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو مجھے وہ آیت یاد آئی وبالاسحار هم یستغفرون، پوری رات صحابہ نماز پڑھتے تھے، صبح کے وقت استغفار۔ میں نے کہا او یہ تو 2 رکعت پڑھا دی مجھے صحابہ پر۔ تب میں فجر سے پہلے حضرت کے پاس آیا کہ حضرت مجھے آپ توبہ کروائیے، میری بس ہو گئی ہے، مجھے آپ توبہ کرائیے اور مجھے بتائیے کہ آگے مجھے کیسے بڑھنا۔ تو یہ بات تو ایسی میں نے ضمن میں ذکر کر دی کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، مخلوق سے کچھ دیر کے لیے کاٹیں۔ مخلوق میں نے میرے ساتھ کیا کیا، اچھا کیا برا کیا، بہت بھلا کیا، بہت ہی بھلا انسان۔ اچھا بھلے انسانوں کے ساتھ جب دل لگ جاتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ برے انسانوں کے ساتھ لگتا ہے وہ چلو ٹھیک ہے، انسان اللہ کے سامنے ہوتا ہے نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ وہ بندہ کے دل پھر بھی، لیکن جب بھلے انسانوں کے ساتھ دل لگتا ہے نا وہ بہت گندا لگتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتے نہیں، کہتا ہے بھلے اس کو کہہ دوں گا نا یہ دے دے گا، اس کو کہہ دوں گا یہ مسئلہ حل کروا دے، اس سے بات کروں، اللہ کے ساتھ لگتا نہیں۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ سے کٹا ہوا ہے سمجھ لے بہت گندی حالت میں، بہت بری حالت میں، اس پہ استغفار کرے، معافی مانگے۔ تو آج کی مجلس کا حاصل خلاصہ یہی سمجھ لیجیے کہ یہ جو حضرت مولانا نے اشعار پڑھے کہ دل اللہ کے لیے بنانا آسان نہیں، آئینہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل تو بڑی مشکل سے دل بنتا ہے، یہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، غلاظتوں سے بھرا۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب، دل ہے، اس کو بناؤ، اس کو اللہ کے تعلق سے۔ میں اس سے جی مفتی غلام یاسین صاحب تشریف لائے تھے نا کشمیر میں، ایک بڑی زبردست بات کی تھی ایک مرتبہ سبق کے دوران، بڑی بہترین بات۔ ہمارے کہ ہم لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کے اعمال جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ نبی کے عمل کو تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، صحابہ کے اعمال جیسے کیوں نہیں؟ صحابہ بھی عام انسانوں کی طرح تھے، ہم بھی عام انسان۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسے بن چکے تھے اور انہوں نے اپنے دلوں کو مجاہدات سے ایسا بنایا تھا کہ واقعتاً اس میں اللہ کا تعلق رہتا تھا۔ ہمارے قلوب میں اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہو گیا،
اللہ کے تعلق ہونے کی ایک نشانی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھی کہ دل نرم ہوتا ہے، مزاج میں سخاوت ہوتی ہے، دل بار بار نماز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ 5 علامتیں لکھی، 3 مجھے یاد ہیں، کہ مزاج میں سخاوت آ جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور دل نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھرما میٹر ہے کہ میرا قلب نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں چونکہ حدیث پڑھا رہا ہوں، تو ایک شام میں کچھ حضرات پہنچے، انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے ہم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ موقع۔ پھر فلاں موقع پر حضرت ابو ذر سے ملنے گیا، فلاں موقع پر ابن مسعود سے ملنے گیا، فلاں موقع پر حضرت معاذ ابن جبل سے ملاقات ہوئی۔ جتنوں کا ذکر ہے ان کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوتی ہے تو حالت نماز میں ہوتی ہے۔ شام میں جس صحابی سے ملنے کے، بڑا مشکل سا نام ہے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، بتایا کہ ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، کمر کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، لکڑی کے ذریعے، عصا کے ذریعے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے، ان کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، وہ نماز سے ایسا جوڑتے تھے۔ ہمیں بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خوشی آتی ہے، نبی علیہ السلام کو یا آپ کے صحابہ کو جب یہ مسئلہ ہوتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ کیوں ہوتے؟ دل اللہ سے جڑو، ہم فوراً مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی اصلاح ضروری ہے، دل میں غفلت نہ رہے، دل میں اللہ کا تعلق جڑے۔ اور ایک مسئلہ بڑا زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فوراً سب چیز شیخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زیادہ مسئلہ ہوا، بڑے دکھی ہوئے، شیخ کو خط لکھ دیا، اب سکون ہو جائے گا۔ یہ کون سا علاج ہے؟ اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہو، مصلی کی طرف متوجہ ہو، اس کے بعد مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے رجوع اللہ تو کریں۔ ہمارا رجوع اللہ کم ہوتا جائے، رجوع الخلق بہت زیادہ ہو، رجوع الخالق بالکل بھی نہیں رہا، نہ مسلمانوں کا نہ رہا، نہ کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا